يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام امام صاحب اور حاضرین علماء دین، پردہ نشیب خواتین اسلام اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ حاصل ہوا. اس مہینے میں قرآن نازل ہوئی. اس مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے تلاش کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہوئے ہیں. اس مہینے میں عبادتوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ عبادت کس کے لیے؟ اور میرا یہ موضوع بھی ہے کہ عبادت کس کے لیے. بلا شبہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ عبادت تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کیا ہم اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کو خالص رکھتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، بندگی کرنا، تعظیم بجا لانا، اس سے محبت کرنا، اس سے ڈرنا اور اپنی بھلائی کے لیے صرف اور صرف اسی سے امید رکھنا عبادت کے معنی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کی تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو عبادت تو اسی کی جائے گی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ کہ ہم نے جسے پیدا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو خاص نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس. ناس کے معنی ہوتا ہے یہ تمام انسانیت، تمام لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، کہ اگر وہ اس اللہ، اس ایشور کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانے اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفت سورہ نمبر 37 آیت نمبر 95 اور 96 میں فرماتے ہیں کہ قال ربکم ادعون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. ان سے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو اسے بھی. یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایسے کئی بھائی ہیں جو اللہ کے تصور سے ہی دور ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا دین کیا ہے. وہ ایک ایسے راستے پہ چلتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، بس انہیں کہیں سے وہ راستہ مل گیا ہے اور وہ چل پڑے ہیں. ان کا کیا انجام ہوگا انہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں. اور اسی وجہ سے جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، ان سے وہ نفرت کر بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہوتا وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کا کیا حال ہے.
اس نفرت کی وجہ صرف وہ ہمارے بھائی نہیں، ہم خود بھی ہیں کہ ہم نے اسے اللہ کا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کبھی بتایا نہیں، انہیں بتایا نہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور اصل کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بھی دیا ہے۔ اس کی دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو محترم حضرات، خواتین گرامی، ہمیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے، جو اللہ نے جس ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، ہم اس کو پورا کریں اور اسے بخوبی نبھائیں، تاکہ ہمارے دلوں کی یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ دور ہو جائیں اور ہم سب پھر سے مل کر ایک ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو اور وضاحت کیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ یہاں پہ بھی صرف مسلمان نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہ ساری انسانیت ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور آگے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کے رحم و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کہ اس اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود گڑھ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ اور ہم جانتے ہیں ہمارے مسلمان کے معاشرے میں بھی ایسے کئی نام ہیں، مثال کے طور پر داتا، گنج بخش، مشکل کشا، دستگیر، غوث اعظم وغیرہ۔ ان میں سے ایک نام کے ساتھ میں اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ مثال کے طور پر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ اور بے شک ہم کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے، اگر وہ اس کے اندر ایمان ہے تو یہی کہے گا کہ اللہ۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے یہ کیا کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیفوں کو رفع کر دیتا ہے، کون تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ بھی ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک۔ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ بھی ہے؟ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 22، اللہ لا الہ الا هو الاسماء الحسنى، کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور بہترین نام تو صرف اسی کے ہیں۔ اسی طرح سے وسیلہ کا ایک بات آتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہماری بات جو اللہ تک پہنچتی نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ بہت ساری مثالیں دیتی ہیں، اللہ کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ چھت اور سیڑھی، وکیل اور جج، طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ نے اس سے جواب دیا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں کہ خبردار اللہ ہی کی خالص عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے سوا جنہوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ تک، اللہ کے مرتبے تک ہماری رسائی کروا دیں گے، پہنچا دیں گے۔ جس بارے میں بھی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھوٹا اور ناشکرا کہہ رہے ہیں اور اس وسیلے کا بھی رد کر رہے ہیں۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو میں ان سے بہت ہی قریب ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور صرف مجھ پر یقین رکھیں، یہی ان کے بھلائی کا باعث ہے۔ دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کیا سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے، آ چکا ہے، قائم ہو چکا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 13 میں فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تمہاری نظروں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 74 میں کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے اللہ کا حق تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے مرتبے کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس کی وجہ ہے اسلام اور دین سے دوری۔ ہم لوگ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے کچھ علماء سو ہے جو ہمارے دماغ میں رانگ نمبر فٹ کر دیے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم اگر قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم احادیث کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں کہ اللہ کی مرتبے اور عظمت کو تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کو بولتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ہم علم حاصل، دین کا علم سیکھنے سے گمراہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے یہ گمراہی بہتر ہے، انشاءاللہ اسی گمراہی پہ ہم جنت جائیں گے۔ اسی طرح سے آخری آیت میں پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ عبادت کہتے کسے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بخوبی انداز سے کہہ دیا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا لیکچر چل رہا ہے اور بہت ضرور ہے، آپ سے گزارش ہے